مدینہ پاک کا پہلا نام کیا تھا؟ آپ بتائیے کہ یثرب. یثرب کا مطلب ہے بیماریوں کا شہر. یہ عام زمین تھی، یہ ایک عام زمین تھی، لیکن جب مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ لگی تو یہ شفاؤں والا شہر بن گیا، اور پھر ایسا شہر بنا کہ اس کی قسم رب نے قرآن میں نازل فرمائی. رب نے قرآن میں فرمایا، 30واں پارہ ہے، سورہ بلد ہے، لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے قسم ہے تیرے شہر کی، محبوب مجھے قسم ہے تیرے شہر کی. آگے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں سونے کے پہاڑ ہیں، اس میں چاندی کے پہاڑ ہیں، اس میں تیل بڑا ہے، اس میں معدنیات، اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی. دنیا والوں کو بتایا کیوں قسم اٹھائی. لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے تیرے اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، کیونکہ آپ اس شہر میں موجود ہیں، میں اس لیے اس کی قسم اٹھا رہا ہوں. تو جس شہر میں حضور ہو رب اس کی قسمیں اٹھاتا ہے قرآن میں. آپ کسی نے سوال کیا او بھائی یہ سورت مبارکہ تو مکہ میں نازل ہوئی تھی، تو رب نے تو مکہ کی قسم اٹھائی، لیکن اب تو حضور مدینہ پاک میں ہے. تو علماء نے فرمایا جب حضور مکہ میں تھے تو مکہ افضل ہو گیا، جب سے حضور مدینہ میں موجود ہے مدینہ افضل ہو گیا. اس کی مثال انہوں نے دی، کہتے ہیں کہ اس مسجد میں جو سب سے افضل جگہ ہے نا وہ امام کا مصلی ہے، وہ امام کا مصلی ہے. مصلی سے پیچھے جو صفیں ہوں گی وہ جو ہے نا پیچھے اس معیار میں چلے جائیں گی، امام سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. یعنی جو سب سے افضل جگہ ہوتی ہے نا وہ امام کا مصلی ہوتا ہے. اس مصلی کو پہلی صف میں پڑھا ہے نا تو یہ پہلی صف کی یہ جگہ بڑی افضل والی ہے. اگر یہ دوسری صف میں چلا جائے وہ جگہ بڑی افضل ہو جائے گی. اگر اس مصلی کو اٹھا کے مسجد کے باہر والے برآمدے میں رکھ دے تو وہ جگہ افضل ہو جائے گی. اب اس مصلی کو اٹھا کے چھت پہ رکھ دو، ساری مسجد کا وہ مقام نہیں جو اس مصلی کا وہ مقام ہوگا. یہ تھا مصلی. کیوں؟ اس مصلی کے اوپر امام کھڑا ہوتا ہے. کائنات میں مدینہ پاک میں بھی جو سب سے افضل جگہ وہ ہے جدھر امام الانبیاء کا جسم مبارک اس ٹائم پڑا ہے. کیونکہ ادھر تو مصلی تھا اس لیے افضل ہے، ادھر امام الانبیاء کا امام موجود ہے. ادھر تو مصلی تھا تو یہ جگہ سب سے افضل تھی. مصلی افضل اس وجہ سے ہوا کہ اس کی نسبت امام الانبیاء کے ساتھ ہے. ارے مدینے کی نسبت امام الانبیاء کے ساتھ ہے، اور روضہ انور سب سے افضل اس لیے ہے کہ روضہ انور کی نسبت امام الانبیاء کے ساتھ ہے. مدینہ پاک میں بھی سب سے جو افضل جگہ امام الانبیاء کے ساتھ ہے. تو یہ یاد رکھیں، کائنات میں جو عزت پانا چاہتا ہے، جو کوئی مقام پانا چاہتا ہے، جو کوئی شہرت پانا چاہتا ہے، جو کوئی سکون چاہتا ہے، جو کوئی معاشرے میں ڈسپلن چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، اس کا ایک ہی رستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم. یہ رستہ گنبد خضرا کی طرف جاتا ہے. جو شخص مصطفیٰ کے دامن سے لپٹتا جائے گا رب اس کو ترقی عطا فرماتا جائے گا، اس کو سکون عطا فرماتا جائے گا. تو یہ نیت کریں، آج جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ بھائی رب نے تو اپنا محبوب عطا کر دیا، رب نے تو کائنات کی جو سب سے افضل چیز ہے، سب سے افضل ہستی ہے وہ ہمیں عطا کی. جب رب کے کرم اتنے ہیں، اے انسان تو بھی اپنے آپ کو بدل، مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ لگ اور اپنا بیڑا پار کرتا جا. معاشرے میں کوئی لیول ہو، وہ کاروباری لیول ہو، وہ معاشرتی لیول ہو، وہ سیاسی لیول ہو، وہ سماجی لیول ہو، مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ لگتے جاؤ، یقین مانو بیڑا پار ہو جائے گا. دعا اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.